ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا خلقناهم من طين لازب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بیٹا اتھے سامنے آ، اتھے آ، تو میرا پکا مقتدی ہے، آ جا، توجہ کرو بھائی۔ آپ بازار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا، بازار میں میں نے ایک مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو نا، بازار میں آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا، وہ جو ڈبی آپ لیتے ہیں، جن چیزوں سے وہ بنی ہوتی ہے نا وہ چیز، اجزاء اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں کہ اس میں اتنی مقدار میں چینی ڈالی گئی ہے، اتنی مقدار میں بادام ڈالے گئے ہیں، فلان ڈالا گیا ہے، فلان۔ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز آپ لیتے ہیں، کوئی دوائی لیتی ہیں، اس میں بھی اس کے اجزاء لکھے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں سے یہ بنائی گئی ہے، پھر اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو یہ بنائی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ ختم ہو جائے گی، یہ ایکسپائری ڈیٹ ہے، یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہم بنے ہیں اور ہمارے بنانے والے نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے اپنے بنانے والے سے پوچھا ہے کہ اے بنانے والے، تو نے ہمیں کیسے بنایا ہے، کن اجزاء سے بنایا ہے۔ لو بھئی اللہ کے قرآن، تھوڑا سا نا میں آپ کو قرآن سنا کے جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھاؤں گا، توجہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا خلقناہم، انا بے شک ہم نے خلقناہم ان کو پیدا کیا ہے، من طین لازب کمزور مٹی سے، کمزور مٹی سے۔ اللہ پاک کا قرآن ہے، اللہ رب العالمین کے سمجھانے کا انداز ذرا دیکھنا۔ یہ 18واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے سط سے پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کھنکھناتے ہوئے کالے گارے سے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تیسرے مقام پر سورہ الرحمن میں اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیو۔ آپ کے خطیب تو بڑے گرم ہیں اور آپ تھوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے فیل ہو رہے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے ٹھنڈا نہیں کام چلے گا۔ جب بات سمجھ آئے نا، بات سمجھ آئے تو کہنا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جائے نا تو کہنا ہے سبحان اللہ۔ اگر نبی پاک کا نام آئے میری تقریر میں تو اونچی آواز سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تھک جاؤ نا، تھک جاؤ تو پھر پتہ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ میں نہ ہوتا مولوی صاحب ہن ساری جان چھڑ دیو، ہن دسو سبحان اللہ کے جزاک اللہ؟ بولو یار
اگر ناراض ہو تو بتا دو، میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ رب کا قرآن پڑھتے رہیں ہیں۔ دیکھو نا بھائی، قرآن پڑھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں گا، آپ ذرا سنتے جائیے کہ اللہ پاک کا قرآن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، میں نے کھنکھناتی مٹی سے، سخت مٹی سے، اور پھر میں نے اس کو بنایا۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے، امشاج نبتلیہ، میں اس بندے کی آزمائش کرنا چاہتا تھا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور میں نے اس کو بنایا ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ترجمہ کروں گا نا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ اپنے رب کو پہچان، الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک فعدلک، تجھے برابر کیا ہے، تجھے درست کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے جوڑ دیا۔ گاڑیاں بنتی ہیں، کاریں بنتی ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں اربوں روپے کے، ایک ہی طرح کی کار آ رہی ہے جناب، آلٹو آ رہی ہے، یہ جناب ہونڈا سٹی آ رہی ہے، یہ جناب اللہ اکبر، یہ موبائل بنتے ہیں، ایک ہی طرح کے بن رہے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں، لیکن دیکھو ذرا توجہ کرو، ایک ماں کے 8 بیٹے ہیں، 8 بیٹے، لیکن ہر بیٹے کی شکل علیحدہ ہے، ساؤنڈ علیحدہ ہے، سوچ علیحدہ ہے۔ اللہ اکبر، ان 8 کے 8 کی چہروں میں، ان کی سوچوں میں، ان کے ماتھوں میں، ان کی پیشانیوں میں فرق کرنے والا ان کا باپ نہیں ہے بلکہ کائنات کا رب ہے، اور وہ رب اعلان کرتا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ۔ توجہ کرے ہو، نماز میں نے یہی آیت پڑھی ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیوں نہیں تم سمجھتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اپنی منی کے اس قطرے کی طرف؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کے قطرے سے تم بناتے ہو کہ میں اللہ بناتا ہوں؟ کون بناتا ہے؟ ذرا اللہ کا نام اونچی آواز سے لیں گے، ذرا ایمان تازہ ہو جائے۔ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے آپ کو جتنی آیات پڑھ کے سنائی، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اتنی قرآن کی آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی۔ اب میں سنانے لگا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار ہیں، اللہ سفر کے یار ہیں، ہجرت کے یار ہیں، غار کے یار ہیں، مزار کے یار ہیں، اور کل قیامت والے دن حضور کے حوض کوثر کے یار ہیں۔
کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں تیرے اور میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر جو بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا، لیکن واحد ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ کی قیامت والے دن اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور اگر انسان مٹی والی خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لے، مٹی کی 4 خصوصیات ہیں، اگر یہ 4 خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لے تو بندہ بغیر حساب کے جنت میں جا سکتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نا 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی۔ دیکھو نا، ماں 6 دن جاگ رہی ہو، 6 راتیں مسلسل جاگ رہی ہو، 7ویں رات وہ سو جائے، بچہ رات کے 1:30 بجے صرف آہ بھرے نا تو ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ جی میرا بیٹا کیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو کیا چاہیے؟ یہ ماں اتنا پیار کرنے والی کیا یہ اپنے بچے کو جلتے تندور میں پھینک سکتی ہے؟ کبھی نہیں نا پھینک سکتی۔ تو جو اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ذرا اس کی بات سننا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ ما يفعل الله بعذابكم، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہیں جہنم میں ڈال کے کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہیں آگ میں ڈال کے کیا ملے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور تم مجھ پر یقین کرو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو شکر کی قدر ہی بہت زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تو شکر، اللہ بندے کو جہنم میں نہیں ڈالتا، بندے کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، اپنے کردار سے بندہ جہنم کا وارث بن جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں 4 مٹی کی خاصیتیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لینا تو اللہ بغیر حساب کے بندے کو جنت میں بھیج دے گا۔ لو بھائی، وہ 4 کون سی خصلتیں ہیں، 4 کون سی صفتیں ہیں، 4 کون سی خصلتیں ہیں جو مٹی کے اندر ہیں؟ سب سے پہلی خصلت مٹی کے اندر یہ ہے کہ مٹی چھپا لیتی ہے، مٹی پردہ پوشی کرتی ہے۔ توجہ کرنا، 100 بندے کا قاتل ہو، 1000 بار اس نے شراب پی ہو، لاکھوں لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کیا ہو، مر جائے دفناؤ، مٹی اس کو باہر، بولتے نہیں یار، ناراض بیٹھے ہو، مٹی اس کو باہر نہیں پھینکتی، مٹی اس کو چھپا لیتی ہے، مٹی پردہ پوشی کرتی ہے۔ یہی تو حضرت ابو بکر صدیق کہنا چاہتے ہیں کہ اے بندے، تو بھی پردہ پوشی کرنا سیکھ، تو بھی عیبوں کو چھپانا سیکھ، تو بھی پردہ ڈالنا سیکھ۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اگر تو آج کسی کا اپنی آنکھوں سے عیب دیکھے، اس کو رانگ چلتا ہوا دیکھے، اس کے گناہ کو دیکھے، 4 بندوں کو نہ بتا، موبائل پر نہ چڑھا، فیس بک پہ نہ چڑھا، واٹس ایپ پہ نہ چڑھا، 4 بندوں میں کھڑا ہو کے اس کے بے عزت نہ کر، بلکہ اس کو چھپا، بلکہ اس کو کیا کر؟ بولتے نہیں یار، اس کو چھپا، اس پر پردہ ڈال۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ اس دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تو ہے ہی ستار ہے۔ ستار کا معنی پتہ کیا ہے؟
پردے ڈالنے والا. ایک غلام میرا دنیا ویکھے تے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا. اللہ اکبر. وہ ستار ہے, وہ ستار ہے, وہ پردے ڈالنے والا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم دوسروں کے عیب جوئی بھی کرتے ہیں, عیب گوئی بھی کرتے ہیں. عیب جو عیب تلاش کرنا, عیب گو کسی کے عیب بیان کرنا, یہ دونوں منع. اللہ پاک فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ویل جہنم کی وادی ہے, لکل ہر ہمزۃ لمزہ, عیب تلاش کرنے والا, عیب بیان کرنے والا. نہ کسی کا عیب تلاش کرنا ہے, نہ کسی کا عیب بولو بیان کرنا ہے. لو بھئی ایک اور مقام قرآن سے سناؤں, یہ میرے سامنے سورہ حجرات ہے 26واں سپارہ. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے ایمان والو بچ جاؤ, بچ جاؤ, بدگمانی سے بچ جاؤ, گمان سے بچ جاؤ. بہت سارے گمان گناہ ہوا کرتے ہیں. ولا تجسسوا, دوسروں کی جاسوسیاں نہ کرو. کیا نہ کرو بولو. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, ادھر جاسوسی کی, اس کا پتہ لگوایا, اس کا پتہ لگوایا, اپنی ہوش نہیں, دوسروں کی جاسوسیاں کر رہا ہے. اوے اس کے بارے میں بڑا اچھی طرح جانتا ہوں یار, اوے اس کے بولتے کچھ نہ بولتے نو کی دساں, او کی شے وے, کھدو پھڑولیے تے لیرہ ہی نکل دیاں نے, او چھڈ یار او کی شے وے, مینوں سارا پتہ ہے. بھائی تجھے کیا پتہ ہے؟ تجھے جو پتہ ہے اپنے سینے میں دفن کر کے مر جا, اپنے سینے میں دفن کر کے کسی کو نہ بول کہ جو تجھے پتہ ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا, جب تو بولے گا تو وہ غیبت ہوگی, جب تو بولے گا تو وہ چغلی ہوگی. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ جب وہ نہ پسند کرتے ہو تو کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو, کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو. مٹی کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پردہ ڈالتی ہے. کیا ڈالتی ہے؟ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں یار؟ اتنا قرآن پڑھ کے تو انہوں سمجھایا, اسی کدے تو پیدا ہوئے ہیں. بولو, قرآن نے بتایا ہے ہم مٹی سے پیدا ہوئے. ابو بکر صدیق فرماتے مٹی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مٹی پردہ ڈالتی ہے, مٹی عیبوں کو چھپاتی ہے, مٹی چھپاتی ہے, مٹی چھپاتی ہے. انسان تو بھی چھپانے والا بن جا. نمبر 2, حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نمبر 2, مٹی عاجزی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بولیں گے. آج تو میں یہ 4 باتیں آپ کو زبانی یاد کر کے گھر بھیجوں گا, تاکہ آپ جب گھر جائیں نا, گھر جا کے یہ میرا درس آپ نے سنانا ہے. آپ نے کہنا ہے میں جامعہ مسجد فاطمۃ الزہرا میں قاری ظہیر الدین بابر کا درس سن کے آیا ہوں. انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا انسان کس سے پیدا ہوا ہے. بولیں بولیں, کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور مٹی کی 4 خصلتیں ہیں, مٹی کی 4 خصوصیات ہیں. پہلی مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ مٹی چھپاتی ہے. مٹی کیا کرتی ہے؟ چھپاتی ہے. مٹی پردہ پوشی کرتی ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مٹی عاجزی کرتی ہے. جتنا مرضی اوپر اٹھال دو آخر کہاں آتی ہے؟ بولتے نہیں یار, زمین پر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا نے تجھے اگر 4 پیسے دے دیے, کچھ مال تیرے پاس آ گیا ہے, تیرے پاس کوئی عہدہ آ گیا ہے,
تیرے لائق غرور نہیں ہے کہ تو اپنی پیدائش کی طرف دیکھ، تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے پیدا ہونے والے کے لیے غرور لائق نہیں ہے، کیونکہ مالک فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں تم دوبارہ جاؤ گے، اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا تے دونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نہ بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا، جدائے یقیدہ اچھی آواز نال بولیا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جاندے، اے وعدے وعداوے سب بندیا دو پل وچ غرور مٹا جاندے، تو بھی اپنی مینو مار مکا بندیا، نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا، منہا خلقناکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ مٹی کیا کرتی ہے؟ عاجزی کرتی ہے، عاجزی۔ اللہ کہتے ہیں 8-10 سال کے لیے اگر تجھے میں نے امیر کر دیا ہے، 8-10 سال کے لیے ہوتا ہے بندہ امیر کر دیا ہے تو ایسے نہ کر۔ اللہ پاک کا قرآن ذرا سننا، یہ میرے سامنے سورہ محمد کھلی ہوئی ہے، یہ 26واں سپارہ ہے، ذرا میں آپ کو قرآن مجید سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے دیکھنا۔ اللہ پاک کا قرآن ہے، آیت نمبر 20 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، فَهَلْ عَصَیْتُمْ کیا تم نافرمانی کرو گے، ان تولیتم جب تم پھر جاؤ گے، ان تفسدوا فی الارض زمین میں فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور رشتہ داریوں کو کاٹو گے۔ پیسے چار آ گئے، نہ مامے کی پہچان رہی، نہ چاچے کی عزت کا خیال رہا، نہ تائے کی عزت کا خیال رہا، نہ خالو کی عزت کا خیال رہا، نہ جناب والا باپ کی عزت کا خیال رہا، نہ ماں کی عزت کا خیال رہا، نہ چاچی کی عزت کا خیال رہا۔ یہ جناب پیسہ آنے پر اس کی گردن میں سریا آ گیا، اب یہ بہت بڑا بندہ ہو گیا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان تفسدوا فی الارض زمین میں فساد کرتا ہے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنہم اللہ، میں نہیں کہندا پیا لعنہم اللہ، یہ راوی کی روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر خدا کی لعنت ہے، فأصمہم اللہ نے ان کو بہرا کر دیا ہے، وأعمی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ قرآن ہے قرآن میرے محترم بھائیوں، یہ تو کچھ بھی پروٹوکول نہیں، یہ تو کچھ بھی عہدہ نہیں، یہ تو کچھ بھی دولت نہیں۔ اس دنیا میں ایک ایسی ہستی آئی ہے، ایک ایسی ذات آئی ہے کہ جس کا چاند بھی نوکر تھا، ویسی ہستی آئی ہے کہ وہ اشارہ کرتے تھے نا، اشارہ ایتھے سامنے آؤ،
ایتھے سامنے آؤ، مزہ نہیں آن دیا، توجہ کرو۔ وہ اشارہ کرتے تھے نا، اشارہ، توجہ میری طرف ہو، وہ اشارہ کرتے نا، درخت چل کے ان کے پاس آ جاتے تھے، اونٹ آ کے ان کے سامنے درخواستیں رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے، اللہ پاک نے ان کو 1.25 لاکھ نبیوں کو ان کی امامت میں جامع مسجد اقصی فلسطین میں جمع کر دیا۔ یہ وہ ہیں میرے محترم بھائیوں، آج تو سواری جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ ہجرت کا سفر ہو تو سواری صدیق کے کندھے ہوتے ہیں، معراج کا سفر ہو تو سواری براق ہوتی ہے۔ اتنی شانوں والے، اتنی عظمتوں والے، توجہ کرنا جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ، کوئی مقابلہ نہیں کرنے کے لیے آ رہا۔ تیرے اور میرے آقا کا سر جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اونٹنی کے پلان کے ساتھ حضور کا سر لگ گیا۔ اور آپ پڑھ کیا رہے ہیں، توجہ کرنا میری طرف، حضور پڑھ کیا رہے ہیں، عاجزی کی انتہا دیکھو، حضور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی نصر عبدا وہزم الاحزاب وحدا۔ اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، اس عاجز بندے کی تو نے ہی مدد کی ہے، اور ساری لشکروں کو، فوجوں کو اللہ تو اکیلے نے شکست دی ہے۔ اس طرح کہہ لو تو بات ترجمہ ایسے ہوگا، یہ سب تمہارا ہی کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے عاجزی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا ہی کرم ہے یا رب۔ بولو یا رب۔ اللہ اکبر، مکہ فتح ہو گیا، مجرم سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ بندھے ہوئے، یہ چاچے کا قاتل ہے، یہ بیٹی کا قاتل ہے، یہ فلانے کا قاتل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے ان قاتلوں کی گردنیں اڑا دیں۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت برے انداز میں ان کی طرف دیکھا، پھر جلالی انداز میں، غصے والے انداز میں دیکھا، پھر تبسم فرمایا، پھر تبسم فرمایا، اور پھر فرمایا جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اتنی عاجزی۔ اس لیے مٹی، دوسرا خصوصیت مٹی کی کیا ہے؟ بولو کیا کرتی ہے؟ عاجزی کرتی ہے۔ تیرے اور میرے آقا نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ بولو عاجزی سکھائی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں شاید ختنے کرا کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، شاید ایک محفل میلاد کرا کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نانا خدا کی قسم، جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ زہرا کے بابا کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے۔ سیرت اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، صرف میلاد منانے سے جنت میں نہیں جانا، حضور کو اپنانا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، نمبر 1 مٹی کی خصوصیت ہے کیا؟ پردہ پوشی کرتی ہے۔ ماشاءاللہ میرے شاگرد بڑے لائق ہیں، توجہ کرنا۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پردہ پوشی کرتی ہے۔ دوسری مٹی کی خصوصیت ہے عاجزی کرتی ہے۔ تیسری خصوصیت ہے نشو نما کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بولو یار، میں نے یاد کروانا ہے نا آپ کو، اس لیے میرا مسئلہ ہے، میں نے اس لیے استاد صاحب کو کہا تھا آپ چلے جائیں، اتنے تو میرا شاگرد استاد والا کام چلتا پیا، اتنے تو میں سبق پڑھانا پیا، میں درس نہیں دینا پیا۔ تو جو کرنا میرے محترم بھائیوں، تیسری خصوصیت ہے کہ نشو نما کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بولو بولو، نشو نما کرتی ہے۔ دیکھو نا، ایک دانہ پھینکتے ہیں، ایک دانہ گندم کا 7 سٹے اگاتی ہے۔ کتنے سٹے؟ 7 سٹے اگاتی ہے۔ ایک گٹھلی زمین کے اندر ڈالتے ہیں، پورا درخت بنا دیتی ہے، پورا۔ ذرا اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کا قرآن سنیں، سورہ واقعہ 27واں سپارہ، ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا توجہ کرنا۔ افرأیتم النار التی تورون،
اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَأَنْتُمْ کیا تم انشأتم پیدا کرنے والے ہو شجرتہا اس کے درخت کو ام نحن المنشئون اور تم درخت اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح بسم ربک العظیم۔ اس آیت میں یہی حکم ہوا ہے بھائی، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کر، اور پاکی کیا ہے؟ سبحان اللہ، بولو اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کا حکم میرا نہیں، اللہ کا حکم۔ اللہ کہتے ہیں فسبح بسم ربک لو بھائی، نمبر 1 مٹی کی خصوصیت کیا ہے؟ بولو یار، آج سبق یاد کرو گے تو یہاں سے جاؤ گے نا چاول تبھی ملیں گے۔ توجہ کرو، پردہ ڈالتی ہے، کیا کرتی ہے؟ پردہ ڈالتی ہے۔ نمبر 2 توجہ کرنا، نمبر 2 مٹی عاجزی کرتی ہے، نمبر 3 نشو نما کرتی ہے۔ میرے بھائی زمین میں ایک دانہ ڈالیں وہ 700 دانہ دیتی ہے، ایک گٹھلی ڈالیں اتنا بڑا درخت دیتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب لوگوں میں سے اچھے وہ ہیں جو دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، جو دوسروں کا کیا کرتے ہیں؟ بھلا کرتے ہیں، جو دوسروں کا سوچتے ہیں، دوسروں کا سوچتے ہیں، جو دوسروں کا سوچتے ہیں نا۔ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، اے گل سنیا یار، دل تے گل لکھو، گل دل تے لکھو، اللہ دی گل ہے، میری گل نہیں۔ اللہ کہندے نے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو دوسروں کا سوچتا ہے نا، ادھر توجہ میری طرف توجہ کرو، جو دوسروں کا سوچتا ہے نا، اپنا تو سارے ہی سوچتے ہیں نا، اپنی اولاد کا سارے ہی سوچتے ہیں، جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے نا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، میں اس کو زمین میں پکا کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ یار ایک قرآن کا مقام سنانے کو دل چاہ رہا ہے، 19واں سپارہ ہے میرے بھائیو، ذرا توجہ کرنا، ذرا خیر خائی کے بارے میں نا ایک میں اللہ پاک کا قرآن سنا، 19واں سپارہ، سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اللہ اکبر، جاتے جاتے ہوا کیا جناب والا، ہوا یہ کہ آگے چیونٹیوں کا ایک گھونسلہ آ گیا، بلیں آ گئیں، ہوا کیا کہ جناب والا ایک بڑی چیونٹی دونوں ٹانگیں اوپر کر کے کھڑی ہو کے چیونٹیوں کو خطاب کرتی ہے۔ جو چیونٹیوں کو اس چیونٹی نے خطاب کیا، اللہ پاک کو اس چیونٹی کی بات اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے قرآن بنا کے محمد کے سینے پہ نازل فرما دی۔ ذرا چیونٹی کی بات سننا، سورت کا نام نمل تے نمل دا معنی چیونٹی، بولو یار، نمل دا معنی بولتے ہی نہیں آپ، نمل کا معنی چیونٹی۔ اللہ نے اس چیونٹی دے نام دی پوری سورت نازل کر دیتی، اللہ پوری سورت۔ اللہ کیا کہتے ہیں ذرا سننا، قالت نملۃ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹی کی بات ہے، وقالت نملۃ، چیونٹی کہنے لگی یا ایتھا النمل، او چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں سلیمان تمہیں مسل نہ دے، وجنودہ، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے مسلی جاؤ گی۔ اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کا بھلا سوچا، فائدہ سوچا، خدا نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، قیامت تک اس کا تذکرہ پڑھا جائے گا۔ اب ہوا کیا، حضرت سلیمان تو جانتے تھے نا، حضرت سلیمان پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہو سبحان اللہ، جنہوں سمجھ آئی ہو کہ وہ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی تو میں ترجمہ کرنا یار۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان ہنس پڑے، حضرت سلیمان
ہنس پڑے، من قولہا اس کی بات سے حضرت سلیمان کیا ہو پڑے؟ ہنس پڑے۔ لو بھائی نمبر ایک مٹی کی خصوصیت کیا ہے؟ پردہ ڈالتی ہے۔ انشاءاللہ پردہ ڈالا کریں گے، عیبوں پر لوگوں کے عیب دیکھ لیے اگر تو کیا کریں گے؟ بولو پردہ ڈالیں گے، چھپائیں گے۔ نمبر 2 عاجزی کرتی ہے۔ نمبر 3 نشو نما کرتی ہے۔ لو بھئی نمبر 4 اور آخری بات، مفتی صاحب ٹائم وال ویندے نے پہ اس واسطے تھوڑی مہربانی جلدی کر لیے۔ لو بھئی نمبر 4 اور آخری بات توجہ کرنا، نمبر 4 اور آخری بات، مٹی برداشت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس میں سے ریت نکال لو، اس کو گوند کے اینٹ بنا لو، اینٹ بنا کے بٹھے میں آگ میں جلا لو، کیا کرتی ہے؟ بولتے نہیں آپ، بولیں گے نہیں تو کام نہیں بنے گا، درس ختم نہیں ہوگا، ہم بھی یہاں بیٹھے رہیں گے، آپ بھی بیٹھے رہیں گے، چاول ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ آپ کی مہربانی بولیں ذرا، بڑی مہربانی۔ مٹی کیا کرتی ہے؟ برداشت کرتی ہے۔ نمبر 1 مٹی کی خصوصیت ہے، نمبر ایک مٹی کی خصوصیت ہے چھپاتی ہے۔ نمبر 2 مٹی کی خصوصیت ہے عاجزی کرتی ہے۔ نمبر 3 مٹی کی خصوصیت ہے نشو نما کرتی ہے۔ اور نمبر 4 مٹی برداشت کرتی ہے۔ اور انسان تو مٹی سے بنا ہے، برداشت کیا کر۔ آج گھروں میں لڑائیاں اور فساد پتہ کس وجہ سے ہیں؟ عدم برداشت کی وجہ سے۔ برداشت نہیں ہے، بہو کی بات ساس برداشت نہیں کرتی، ساس کی بات بہو برداشت نہیں کرتی، باپ کی بات بیٹا برداشت نہیں کرتا، بیٹے کی بات باپ برداشت نہیں کرتا، بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، چچا بھتیجے کو دیکھنا نہیں چاہتا، رشتہ داریاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے۔ برداشت نہیں ہے، شادی ہوئے کو ابھی 3 ماہ گزرے، ابھی 3 ماہ، بیٹا کہتا ہے ابو جی مینوں وکھریاں کر دیو، کیوں؟ برداشت نہیں ہے۔ بہو کہتی ہے ہم علیحدہ ہو جائیں گے، کیوں؟ برداشت نہیں ہے۔ مٹی برداشت کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، کیا کر؟ بولو، کوئی بات کر دے نا، کوئی بات کر دے تو برداشت کر، کوئی گالی دے دے ہون نہیں بولنا۔ ہن تسی پتہ کی ہو، تسی ہو پنجابی، تسی کہندے تو ایک گال کھڈ، میں تینوں دے جواب چ جے 7 نہ کڈاں تے گل رکھی، تو مینوں ایک اٹ مار، جے میں دے جواب وچ تینوں پتھر نہ مارا تے تو گل آکھی۔ لیکن یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں۔ میرے نبی نے برداشت کرنا سکھایا اور میرے نبی نے برداشت کر کے دکھایا۔ اگر میں وہ واقعات بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن میں وہ واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے کیسے کیسے دکھوں کو برداشت کیا۔ یار ایک بات آپ کو سنائی دیتا ہوں، کوئی میرے سامنے کھڑے ہو کے کہے اوے تو پاگل ہے، اوے تو دیوانہ ہے، اوے تو تے جادوگر لگنا ہے، اوے تو کیویں دا لگنا ہے پیا، اوے میں اس کو چھوڑوں گا؟ نہیں سمجھ آئی۔ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ ایسے کہتے تھے، سامنے کھڑے ہو کے حضور کو پتھر سامنے کھڑے ہو کے مارتے تھے، حضور کو برا بلا سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے، لیکن حضور نے سب کیا کیا؟ بولتے ہی نہیں ہو ابھی، اور بولے کیا کیا؟ کوئی گالی دے برداشت کر لو، کوئی تمہارا مال چھین لے تو کیا کر لو؟ بولو برداشت کر لو، کیونکہ مٹی کی چوتھی خصوصیت کیا ہے کہ وہ برداشت کرتی ہے۔ تم مٹی سے بنے ہوئے ہو، اس لیے برداشت کر لو۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس الذین صدقوا، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، فی البأساء تنگی میں، والضراء تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، میں اللہ کہتا ہوں یہ ہیں وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، جو برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، برداشت کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ ایمان تازہ کر کے محفل کو ختم کیجئے گا، توجہ کیجئے، آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، ذرا دل اور دماغ اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے یہ اللہ کی بات سننا، اللہ کی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں اس دنیا میں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پیسوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، رزق کی کمی سے۔ کبھی آپ کے حالات ٹائٹ ہو جائیں گے، کبھی آپ کا کاروبار تنگ ہو جائے گا، اور کبھی آپ کے لیے زندگی بڑی تنگ محسوس ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بولو تھک گئے ہو تو کہو جزاک اللہ، وہ کہنے نہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ ہیں تو جو کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو، کن کو بولو؟ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، صبر کر برداشت کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جن پر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی دکھ آتا ہے، کوئی بھی ٹینشن آتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَأُولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے سارے سبق کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ انسان پیدا کیا گیا ہے کس سے؟ مٹی سے، اور مٹی کی چار خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، آج آپ نے گھر جا کے بتانا ہے ہم نے درس سنا ہے اور یہ درس سنا ہے۔ کیا درس سنا ہے؟ انسان پیدا ہوا ہے کس سے؟ مٹی سے، اور مٹی کی چار خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مٹی پردہ ڈالتی ہے، چھپاتی ہے۔ کوئی بھی کسی کا عیب دیکھنا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ بولو چھپانا ہے، پردہ پوشی کرنی ہے۔ نمبر دو، مٹی عاجزی کرتی ہے۔ مٹی بولو عاجزی کرتی ہے۔ اگر میرے پاس کوئی عہدہ آ گیا، پیسہ آ گیا، کوئی مجھے کچھ ہاتھ لگ گیا، اب میں نے تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، کیونکہ غرور اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ بولو عاجزی کرنی، بولو عاجزی کرنی ہے۔ نمبر 3، زمین مٹی کیا کرتی ہے؟ نشو نما کرتی ہے۔ دوسروں کا سوچنا انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ دوسروں کا سوچنا ہے۔ اپنا تو ہر کوئی سوچتا ہے، دوسروں کو سوچنا اصل کمال کی بات ہے۔ نمبر 3، زمین مٹی نشو نما کرتی ہے۔ اور نمبر 4 اور آخری بات، مٹی ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ پاک نے لائق شاگرد دیے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ کا ٹیچر تھا آدھا گھنٹے کے لیے صرف، ہیں تو آپ میرے شاگرد تھے۔ یہ سبق انشاءاللہ یاد ہو گیا نا؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنے دل میں زبان سے ابھی جب چاول کھا کے نکلیں گے نا تو ایک دفعہ دہرانا ہے۔ دہرانا اس لیے تاکہ سبق اچھی طرح یاد ہو جائے کہ آج قاری صاحب نے ہمیں سبق پڑھایا ہے قرآن مجید پڑھ کے کہ انسان کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی سے۔ اور پھر انسان میں مٹی کے اندر 4 خصوصیات ہیں جو انسان نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ نمبر 1
جلدی جلدی کیا کرتی ہے؟ پردہ پوشی کرتی ہے. نمبر 2 عاجزی کرتی ہے. نمبر 3 نشو نما کرتی ہے. نمبر 4 اللہ یہ چاروں کام ہمیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 2-3 بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اس لیے دعا کیجیے. اللہ